بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الشروط تک پہنچا تھا اور اس میں یہ باب بیان کیا تھا، باب الشروط التی لا تحل فی الحدود، حدود میں جو شرطیں لگانا جائز نہیں ان کا باب۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ جو سزائیں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک حد کہلاتی ہیں اور حدود اس کی جمع ہے، اور ایک تعزیر ہوتی ہے، اس کی جمع تعزیرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی سزا اس طرح مقرر کر دی جائے کہ اس میں انسانوں کو تغیر و تبدل کا کوئی اختیار نہ ہو تو اس کو حد کہتے ہیں۔ اور جو سزائیں انسان کسی کے لیے مقرر کرتا ہے، جیسے حاکم اسلام ہیں یا ججز ہیں جو شرعی حدود کے علاوہ کوئی سزا مقرر کرتے ہیں، اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ تو یہاں حدود کا بیان ہے کہ حدود میں جو شرطیں لگانا جائز نہیں ان کا بیان۔ حدیث نمبر 2724 اور 2725، یہ ایک ہی حدیث، چونکہ راوی دونوں سندیں تھوڑی سی مختلف تھیں لیکن متن بالکل ایک تھا، تو امام بخاری نے اس کو دونوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے بیان کیا کہ دیہاتیوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ میرا فیصلہ صرف کتاب اللہ سے کریں۔ پھر اس کے مخالف نے کہا کہ جو اس سے زیادہ ضرورت مند تھا کہ جی ہاں، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کریں اور مجھے اجازت دیں، یعنی کچھ بات کرنے کی اجازت دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم بات کرو۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا، اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا، اور بے شک مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے کو سنگسار کرنے کی سزا ہوگی۔ تو میں نے اس کی طرف سے 100 بکریاں اور 1 کنیز بطور فدیہ دے دی۔ پھر میں نے اہل علم سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا، اور اس شخص کی بیوی کو سنگسار کیا جائے گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں ضرور تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ باندی اور بکریاں تو تم کو واپس کر دی جائیں گی، اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا، اے انیس، صبح کو اس عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دینا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ صبح اس کے پاس گئے تو اس نے زنا کا اعتراف کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا، سو اس کو رجم کر دیا گیا۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار کر کسی کو ہلاک کرنا۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی ابھی بیان کی تھی لیکن تھوڑی سی تشریحات باقی تھیں، اس لیے اس کو ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک شخص نے یہ بات کہی کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ میرا فیصلہ صرف کتاب اللہ سے کریں۔ یہ بظاہر ایک ادب والا جملہ نہیں تھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ہٹ کر کوئی فیصلہ فرمائیں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس شخص نے بہرحال یہ بات کہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی دیکھیں راوی نے ذکر کیا کہ دیہاتیوں میں سے ایک شخص سرکار کے پاس آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایسے تھے کہ جو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے نہیں تھے، اور اس طرح کے جو دور دراز کے رہنے والے تھے وہ اکثر آداب مجلس مصطفیٰ اور دیگر آداب نہیں جانتے تھے، تو وہ اس طرح کی باتیں کر دیا کرتے تھے، اور ان کا مقصد خدا نخواستہ بالکل یہ نہیں تھا کہ اگر ہم آپ کو قسم نہیں دیں گے تو آپ کتاب اللہ کے علاوہ فیصلہ کر دیں گے، اس لیے ہم قسم دے کر آپ کو گویا کہ مقید کر رہے ہیں، بانڈ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا ارادہ نہیں تھا، ان کا ارادہ یہی تھا، وہ اپنی ایک قلبی تسلی کے لیے جسے کہتے ہیں انہوں نے جملہ کہا، اور نبی کریم نے بعد میں یہی فرمایا کہ ہاں، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے ہی فیصلہ کروں گا۔ اب اس شخص نے دوسرا جو مخالف تھا اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے ہاں کام کرتا تھا اور اس کی زوجہ سے زنا کر لیا۔ اب وہ لڑکا تھا کنوارا،
اور یہ یقینی سی بات ہے اس کی بیوی تھی تو وہ شادی شدہ تھی، اور حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کنوارا زنا کر لے اور جرم ثابت ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، جس کو عربک میں رجم کرنا کہتے ہیں، کہ پتھر مار مار کر ہلاک کرنا۔ لہٰذا اس شخص نے کسی سے ایسا مسئلہ معلوم کیا، اس نے پہلے یہ بتا دیا کہ جی آپ 100 بکریاں دے دیں اور ایک جو ہے وہ باندی بطور فدیہ دے دیں تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اہل علم میں سے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 100 کوڑوں کی سزا ہوگی، یعنی پھر کسی نے صحیح بتایا اہل علم نے۔ تو اس سے بھی ایک نتیجہ مرتب ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مسائل، ضروری مسائل خود حل کر سکیں، اور اگر کچھ اس کے علاوہ ہے تو اس کے لیے ایسے لوگوں سے یقیناً رابطے میں رہیں، کانٹیکٹ میں رہیں کہ جو اہل علم کہلاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ صرف اپنے خاندان والوں، محلے والوں، دوست احباب سے مسائل معلوم کریں گے تو ہر ایک صاحب علم نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے سنا تھا، ایسا تھا، میں ایک فلاں عالم کے پاس تھا، اس نے ایسا کہا، اچھا عالم نے کیا کہا اور اس نے کیا سنا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اس میں بعض اوقات غلط سلط مسائل بتا کر کسی کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں ہوا کہ اگر وہ اس طرح کر لیتے کہ 100 بکریاں دے دیں اور صاحب اور ایک کنیز بطور فدیہ دے دی اور اس کے بعد معاملے کو ختم کر دیتے تو لازم بات ہے کہ یہ معاملہ اپنی جگہ رہتا، شرعی سزا جاری نہ ہوتی اور ایک خلاف شرع طریقے سے اس مسئلے کا حل نکلتا۔ اور اس طرح جہاں پر شرعی تعلیم موجود ہو، اپنی عقل اور فہم کو استعمال کر کے اس کے خلاف فیصلہ کرنا یقیناً یہ گناہ کی صورت بنتی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے باقاعدہ اقرار کیا کہ ایک اہل علم سے پوچھا تو ایسا تھا۔ اب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ فرمایا کہ ہاں جس نے، یعنی گویا کہ یہ کہا کہ جو اہل علم نے آپ کو بتایا وہ بالکل ٹھیک تھا، 100 بکریاں اور باندیاں تمہیں واپس ملیں گی، اور تمہارے بیٹے نے چونکہ اقرار کیا ہے کہ مجھ سے زنا ہوا اور وہ کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی ہوگی۔ اچھا یہ پہلے بحث گزر چکی ہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ویسے تو قرآن کے اندر بھی سزا صرف 100 کوڑے ہے، 1 سال کی جلا وطنی یا وطن سے دور کرنا یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، اور بہت سے ایسے معاملات ہوئے کہ صرف 100 کوڑے لگے اور جلا وطنی نہیں ہوئی۔ اس لیے فقہ حنفی کے روشنی میں یہ جلا وطنی موقوف ہوگی حاکم اسلام کی سیاست اور تدبر پر، یعنی اگر حاکم اسلامی سمجھتا ہے کہ میں اس کو صرف 100 کوڑوں کی سزا دوں گا تو شاید یہ ناکافی ہوگی، تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سیاستاً حکمتاً مزید 1 سال اس کے اوپر ایک سزا مقرر کریں کہ تم اس شہر سے دور رہو گے، اس میں 1 سال تک داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ویسے ہی تائب ہے اور 100 کوڑے لگنے کے بعد یقین ہے کہ یہ اپنی حالت کو سنوار لے گا، تو پھر 100 کوڑوں کے بعد 1 سال کی جلا وطنی یہ حد میں داخل نہیں ہوگی یا تعزیراً داخل نہیں ہوگی، اور صرف 100 کوڑے ہی کافی ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح جاؤ اور اس کی بیوی سے معلوم کرو، اگر وہ اقرار کر لیتی ہے کہ ہاں میں نے واقعی زنا کیا ہے تو اس کو رجم کر دینا۔ یہ سرکار نے کیوں فرمایا؟ اگرچہ لڑکے نے اقرار کر لیا تھا لیکن کسی ایک شخص کا اقرار اس کے اپنے حق میں ویلڈ مانا جائے گا، یعنی لڑکے نے کہا مجھ سے زنا ہوا ہے تو اس کو تو سزا ملے گی، لیکن آپ غور کریں تو یہ اپنے لیے اس اقرار کے ساتھ ساتھ دوسرے پر ایک الزام لگانا ہے کہ جی اس کے ساتھ میں نے زنا کیا ہے۔ تو کیا ایک شخص کے اقرار کے بعد اس کا الزام بھی اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں انگلی اٹھا دے اس کو سزا دے دیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی آدمی اقرار کرتا اپنا کہ واقعی، اور کسی کو بچانے کے لیے دوسرے کے بارے میں کہہ دیتا کہ اس کے ساتھ میں نے زنا کیا ہے، تو وہ بے گناہ بیچارہ خواہ مارا جاتا۔ اس لیے ہمارا مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب جو حدود ہوتی ہیں وہ 2 طریقے سے ہی ثابت ہوتی ہیں، خصوصاً جیسے یہ زنا کا مسئلہ ہے کہ یا تو مرتکب گناہ خود اقرار کر لے، یعنی زنا کرنے والا خود اقرار کرے جیسے نوجوان نے کیا، اور یا پھر اگر کسی پر الزام لگایا جائے اور وہ انکار کر رہا ہو، یا تو اقرار کر لے تو پھر ٹھیک ہے سزا ملے گی، لیکن اس نے انکار کیا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، تو الزام لگانے والے سے کہا جائے گا کہ آپ اس پر 4 گواہ پیش کریں اور چاروں کے چاروں مرد ہونے چاہیے،
اور چاروں سے قاضی الگ الگ انویسٹیگیشن کرے گا، یعنی پہلے ایک کو بلائے گا، پھر اسے پوچھے گا یہ بتاؤ نے کس کے ساتھ زنا کیا، تم کس کی گواہی دے رہے ہو، کس ٹائم تم نے دیکھا، کس جگہ پہ کھڑے ہو کر دیکھا، وغیرہ وغیرہ. پھر دوسرے گواہ کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو. اگر ان کے بیان میں ذرا بھی ٹکراؤ اور تضاد پیدا ہوا، ایک نے 10 بجے کہا دوسرے نے 11 بجے، بس حد ساقط ہو جائے گی اور یہ گواہ قابل قبول نہیں ہوں گے. اور اب جس نے الزام لگایا تھا الٹا اسے حد قذف لگے گی. حد قذف کا مطلب ہوتا ہے زنا کی جھوٹی تہمت لگانا. یا تو آپ صحیح 4 گواہ پیش کریں اور نہیں کر سکے تو آپ نے جھوٹا الزام لگایا تھا، لہٰذا الٹا اس کو 80 کوڑے لگیں گے. یہ ہمارا مذہب اسلام کا سخت موقف ہے تاکہ کوئی کسی کی عزت کو پامال نہ کر سکے. اگر ایسے سخت معاملات نہ ہوتے تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دیتا ہے جی اس نے فلاں کے ساتھ زنا کیا ہے تو خیر اس کے الزام پر ہی خالی سزا. تو اس لیے تم گواہ پیش کرو. ہاں فرض کر لیں کہ ایک شخص نے صحیح کہا کہ بھئی میں نے دیکھا ان کو، تو قاضی کو تو نہیں پتہ کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. قاضی کو کوئی علم غیب تو حاصل نہیں ہے. ہمیں مکلف بنایا گیا ہے ظاہر کا. شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ باطن پر نہیں. ایسا نہیں کہ آپ ذائچہ نکال کے کوئی عامل کے پاس پہنچ جاؤ کہ ہاں میرے ذائچے میں آ گیا کہ اس نے زنا کیا تو اس پر کر دیں، ایسا نہیں ہے. ہماری شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے. لہذا اگر قاضی کے پاس کسی شخص نے آ کر کہا کہ میں نے ان 2 کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو قاضی کو غیب کا علم تو نہیں ہے، وہ اس سے کہے گا ٹھیک ہے اگر دیکھا ہے تو گواہ لاؤ. اب وہ آدمی کہتا ہے جی گواہ تو میرے پاس نہیں ہے، تو قاضی کہے گا بس ظاہر شرع کے مطابق تمہارا جھوٹا ہونا ثابت ہوگا. اگرچہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو آخرت میں تم اللہ کی بارگاہ سے انعام پاؤ گے، لیکن ظاہراً چونکہ تم گواہ پیش نہیں کر سکے لہذا اس کو 80 کوڑے کی سزا ملے گی. اس پر وہی ہمارے جیسے بھائی ہوتے ہیں بعض کے ایک جہت سے مسئلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے، ایک آدمی بیچارہ آ کے گناہ کا بتایا الٹا اس کو سزا ملے گی. اچھا اگر وہ یہی گناہ کے بارے میں آپ کے والد کے بارے میں بتا دے، آ کر کہے کہ میں ان کے والد کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، سزا جاری کرو. اب آپ بتائیں کہ اس ایک آدمی کی گواہی پر آپ کے والد صاحب کو سنگسار کیا جائے یا نہ کیا جائے. اب آپ کہیں گے نہیں نہیں میرے والد گواہ لے کر آؤ، ثبوت فراہم کرو. ماشاءاللہ آپ کا ذہن بڑا اچھا کام کرنے لگا ہے. بس یہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی پر ایسے الزام لگا دے، اب ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، ہم تو وہی ظاہر شرع کے پابند ہیں. اسی طریقے سے پچھلے دنوں کافی پہلے چند سال پہلے یہ ایک مسئلہ چلا تھا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی زنا بالجبر کر دیتا ہے اور وہ آ کر قاضی کے پاس کہتی ہے یا کورٹ میں کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیا گیا ہے اور اس کا کوئی بظاہر اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو یہ ملزمہ کہلائے گی الٹی کہ تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو لہٰذا تمہیں کوڑے لگیں گے 80. اب یہ کہ بات کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ایک عورت پہ تو پہلے ظلم ہوا ہے اور الٹا اس پہ 80 کوڑے. لیکن آج کل کی میں بعد میں بات کرتا ہوں جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں، لیکن آپ غور کریں اگر یہی عورت آپ کے والد پہ الزام لگائے، آپ کے بھائی پہ الزام لگائے تو کیا اب بھی یہ بیچاری کہلائے گی یا مظلومہ کہلائے گی؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں. آپ کہیں گے گواہ پیش کرو، کچھ ثبوت دو. بلکہ اب تو آپ بھی یہ کہیں گے اپنے والوں کو بچانے کے لیے بھائی شریعت تو اس میں کہتی ہے 4 گواہ لے کر آؤ، نہیں ہے تو ٹھیک ہے اسی کو سزا ملے گی. تو یہ ہمارا زاویہ نظر تھوڑا سا غلط ہے. ہاں آج کل کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے اگر عورت آ کے الزام لگاتی ہے تو اس کا ٹیسٹ کروایا جائے، ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا جائے، پھر جس پہ الزام لگا رہی ہے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے اور دونوں کا اگر میچ ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے کہ ہاں اس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، تو قاضی اس پر جبر کروا سکتا ہے کہ پولیس والوں کو کہے. ابھی بھی سزا جاری نہیں کر سکتا کیونکہ شرعی طور پر یہ رپورٹ کا آنا یہ زنا کی سزا جاری کرنے کے لیے شرعی ثبوت نہیں کہلائے گا. شرعی ثبوت 2 ہی ہیں، اقرار اور یا پھر 4 گواہ. اب یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ڈی این اے میچ ہو گیا ہے تو قاضی کہے تم اقرار کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ دوسرے طریقے سے اقرار کروایا جائے گا. اب اگر وہ اقرار کر لیتا ہے تو بس ٹھیک ہے یہ شرعی تقاضا پورا ہو گیا. نہیں کرتا تو پھر اس کو زد و کوب کیا جا سکتا ہے، جبکہ رپورٹ بالکل دیانتداری سے بنائی ہو. یہ نہیں کہ جھوٹی رپورٹ بنا کے اس کو مار پیٹ کر کے اور اسے اقرار کروا لیا جائے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ان قیودات کا لحاظ رکھنا ہوگا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جا کر اس عورت سے پوچھو اگر وہ اقرار کرتی ہے تو اس کو رجم کر دینا. انہوں نے جا کر پوچھا، اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں مجھ سے زنا ہوا ہے تو اس کو رجم کر دیا گیا. اب دیکھیں یہ زمانہ رسول ہے. بعض لوگ اس پر بھی ایک آبجیکشن کر دیتے ہیں کہ کیا دیکھو بھی زمانہ رسول میں ایسا ہوا
تو زمانۂ رسول میں دیکھیں مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے، منافقین بھی اسی دور میں تھے۔ اسی دور میں کسی نہ کسی جگہ بتوں کو پوجا جا رہا تھا۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی قریب رہے گا تو وہ کبھی گناہ نہیں ہو سکتا؟ یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت کے نزدیک، جمہور علماء اسلام کے نزدیک صرف فرشتے معصوم ہیں اور یا پھر انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ گناہ پیدا ہونے نہیں دیتا۔ باقی رہے جو اصحاب رسول تھے اور جو اولیاء عظام ہوتے ہیں، بڑے مجتہد مفتیان کرام، تو یہ محفوظ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی گناہ سے حفاظت فرماتا ہے، لیکن ان سے گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ تو اگر زمانہ رسول میں کسی سے کوئی ایسی خطا ہوئی ہے تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یعنی کیا آپ نے کسی کو معصوم سمجھا تھا؟ معصوم پہ گناہ نہیں پیدا ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پاک و صاف رکھتا ہے، لیکن آپ نے جب خود یہ ایک غلط عقیدہ ذہن کے اندر رکھا، اب اگر کسی سے ایسا ہوا تو ہم کہتے ہیں یار ایسا کیسے ہو گیا۔ تو لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو یہ کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ عادل تھے، ان میں کوئی غیر عادل نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نخواستہ کبھی کوئی خطا ہوئی ہے تو انہوں نے فوراً توبہ کی ہے، اگر علانیہ ہے تو علانیہ توبہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا ہے۔ کوئی ایسا واقعہ ہمیں نہیں ملتا کہ کسی نے گناہ کیا، اپنے آپ کو چھپا کر رکھا اور مطلب فسق کی حالت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فوت ہو گیا ہو۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے کہ فسق و فجور کرتے، وہ بالکل عادل تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بتقاضائے بشریت ایک بہت ہی نیک شخص بھی کبھی اس قسم کے معاملات میں انوالو ہو جاتا ہے۔ اس کی روشنی میں ذرا غور کریں۔ اچھا، پھر ایک بات میں نقطہ یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی ذات قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، کبھی اس پر فنا طاری یا عدم نہ ہونا طاری نہیں تھا، ایسی اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم یہ اللہ کی صفت ہے، اس کا ارادہ اللہ کی صفت ہے، یہ دونوں قدیم۔ اللہ کا کلام تیسری صفت، یہ بھی قدیم۔ ابھی مخلوق پیدا بھی نہیں ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون کیا کیا کرے گا اور کس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا ارادہ بھی اللہ نے کیا اور کلام بھی فرما دیا۔ تو لہٰذا صحابہ کے بارے میں اللہ نے ازل سے ہی فیصلہ فرما دیا، جو قرآن میں ذکر کیا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگر ان سے کوئی خطا ہوئی بھی تھی، اللہ نے پہلے ہی جاننے کے باوجود اعلان فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی، کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے یہ سب توبہ کرنے کے بعد، یعنی کوئی بھی ایسا ہوگا تو توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ پروگرام میں تھوڑی سی اور ہم پہ کلام کریں گے، آپ ضرور اس کو دیکھیں، دوسروں کو ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔